بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو آج کا ہمارا ویڈیو کا جو موضوع ہے، ویڈیو کا جو ٹاپک ہے، یہ ہے اماوس کی رات پارٹ نمبر 1 کا بقیہ حصہ، یعنی اماوس کی رات پارٹ نمبر 2۔ جن لوگوں نے اماوس کی رات پارٹ نمبر 1 کو واچ نہیں کیا، وہ پہلے پارٹ نمبر 1 کو واچ کریں گے، تو پھر پارٹ نمبر 2 کو واچ کریں گے، تو ان کو مکمل انفارمیشن ہو سکے گی۔ چلیے تو اماوس کی رات پارٹ نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل طریقے سے واچ کیجیے گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے ساری انفارمیشن ہو سکے۔ جی تو اماوس کی رات کون سے دن آتی ہے، کون سی تاریخ کو آتی ہے، اور اس کے جادو کی شناخت کیا ہے، اور اس رات کے جادو سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہیں، وہ مکمل اچھے طریقے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اماوس کی رات ہر چاند کے 28 تاریخ کو آتی ہے۔ چاند کا جو مہینہ ہوتا ہے اس کا ہر 28 ڈیٹ کو اماوس کی رات آتی ہے۔ اس جادو کا اثر 27، 28 اور 29 چاند کی جو تاریخ ہے، یہ 3 دن جو ہوتا ہے اس کا اثر رہتا ہے۔ یعنی کہ 28 تو اماوس کی رات ہو گئی نا، 27 سے اس کا اثر اگلے بندے پہ شروع ہو جاتا ہے، اور 28 پہ زور دے کے اثر ہوتا ہے، اور 29 پہ تھوڑا نارمل ہو جاتا ہے۔ اور اماوس کی رات کی شناخت آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اماوس کی رات کی نشاندہی کیسے وہ پتہ چلے کہ یہ آج اماوس کی رات ہے؟ جب اندھیرا چھانا شروع کر دیتا ہے تو کافی زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، یہ بالکل کالی رات ہوتی ہے، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ عام روٹین پہ چاند اوپر ہوتا ہے نا، بالکل ایسا اوپر کو دیکھیں گے تو سامنے چاند نظر آئے گا۔ اس رات کو چاند بالکل سمجھ لے کہ نیچا ہوگا، جیسے وہ زمین کی طرف کافی جھکا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اماوس کی رات کی نشاندہی۔ چاند کی روشنی بالکل بھی نہیں ہوتی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، یعنی بالکل کالی رات۔ اور اب میں بتا دوں کہ اس خطرناک جو رات ہے، اس کا جو خطرناک جادو ہے، اس سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر کیا ہیں۔ یہ خاص طور پہ احتیاطی تدابیر ان لڑکیوں کے لیے ہے جو بالغ ہیں، جو ینگ ہیں، اور ان لڑکیوں کے لیے ہے جن کی ایج تو شادی کی ہو گئی ہے، ان کو کوئی رشتہ نہیں مل رہا، یا پھر وہ خود جان بوجھ کے شادی نہیں کروا رہے، یا اپنی شادی کو خود ڈیلے کر کے رکھا ہے۔ وہ خاص طور پہ یہ پرہیز جو بتا رہا ہوں اس پہ عمل کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے، نہ عمل کریں گے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ نقصان جس کا ہے، جس کا ہونا ہے اسی کا ہوگا۔ میرا کام ہے آپ کو پرہیز بتانا، آپ کو سیدھا رستہ بتانا، پرفیکٹ جو ہے وہ معلومات فراہم کرنا۔ ینگ لڑکیاں، سنگل لڑکیاں، بالغ لڑکیاں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، وہ بالغ ہیں، وہ چاند کی 27، 28 اور 29 تاریخ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی پرفیوم، اگربتی، ان کی خوشبو سے دور رہیں۔ یعنی کہ آپ نے 27 اور 28 اور 29 تاریخ کو ہر خوشبو سے پرہیز کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو ماہواری یعنی کہ ڈیٹ آئی ہوئی ہے تو کوشش کریں کہ 27 سے پہلے پہلے آپ جو ہے وہ غسل کر لیں۔ اگر پھر بھی آپ کو ڈیٹ آ رہی ہے ابھی تو خوشبو سے بالکل آپ نے دور رہنا ہے۔ اور اگر آپ غسل کر سکتی ہیں، ماہواری بند ہو گئی ہے، تو 27 سے پہلے پہلے غسل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ پلیتی کی حالت میں وہ گندی چیزیں ہیں اور گندگی پہ بہت سپیڈ سے ورک کرتی ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں۔ چاند کی 27، 28 اور 29 تاریخ کو کہیں بھی کوشش کریں کہ آپ سفر نہ کریں، اور کسی بھی جگہ، کسی بھی گھر میں کوشش کریں کہ زیادہ نہ جائیں۔ یعنی کہ عام روٹین پہ جو ہم
رشتہ داروں کے یا کسی جگہ گھومنے چلے جاتے ہیں نا، تو وہ گھومنے جانا، ایسے کاموں سے پرہیز کریں۔ چاند کی 27، 28 اور 29 تاریخ کو کوشش کریں کہ اپنے گھر میں رہیں، اور ان 3 دن اور 3 راتوں میں کسی بھی غیر محرم کے ساتھ زیادہ بات چیت نہ کریں۔ یعنی کہ ان 3 رات اور 3 دنوں میں اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی گیسٹ آئے ہوئے ہیں، یعنی کہ کوئی غیر محرم ہے، تو اپنے آپ کو ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ سیف رکھیں۔ اور اگر آپ کو نماز عشاء کی جماعت کا جب ٹائم ہوتا ہے، اگر مائنڈ اچک سا جاتا ہے یا پھر آپ پریشان سی ہو جاتی ہیں، تو فوری اپنے گھر میں اپنی امی کو بتائیں اور اپنی امی کے پاس میں رہیں۔ کسی بھی غیر محرم کے ساتھ کوئی بھی آپ گفتگو نہ کریں۔ اور اگر مائنڈ میں ایسا کوئی شیطانی وسوسے آتے ہیں، عشاء کی نماز یا اذان کے بعد جماعت ہوتی ہے نا، جماعت کے وقت اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی شیطانی خیالات آتے ہیں، یا پھر آپ کے دماغ میں، ذہن میں، آنکھوں کے آگے کوئی گندے خیال آتے ہیں، تو اپنی امی کے ساتھ لیٹیں، اکیلے مت سوئیں۔ اور اگر گھر میں کوئی بڑی بزرگ نہیں ہے تو اپنی کوئی بڑی بہن یا کوئی قابل اعتماد جو بہن ہے آپ کی یا بھابھی ہے، ان کے ساتھ سوئیں۔ لیکن آپ کے ساتھ کوئی بھی آپ کا بھائی یا دوسرا کوئی بھی گھر کا فرد نہ ہو، یعنی کہ لیڈیز ایک سائیڈ میں ہو کے سوئیں، یا آپ کسی کو ساتھ میں لے کے سو سکتے ہیں۔ بس بیچ میں آپ کا ابو، بھائی یا کوئی غیر محرم نہ ہو۔ کیونکہ اگر مائنڈ میں ایسا کچھ شیطانی خیالات چل رہے ہوں یا ایسا کچھ بھی ہوتا ہے، تو آپ اپنے ابو اور اپنے بھائیوں کے سامنے کچھ الٹا سیدھا منہ سے نہ بول پڑیں، تو آپ کی عزت خراب ہوگی۔ اگر گندے خیالات آنے کے بعد آپ کا دل کرے کہ میں گھر سے بھاگ جاؤں، میں خودکشی کر لوں، یا پھر باہر گھومنے پھرنے جانا ہے، مائنڈ میں ایسی باتیں خود بخود آٹومیٹکلی آنا شروع کر دیں، یا پھر آپ کبھی وہ کام جو آپ نے کبھی سوچا نہیں ہے، آپ اس کو ناپسندیدہ آپ کا کام ہے، آپ اس کو بالکل ناپسند کرتے ہیں، وہ کام کرنے کو آپ کا دل کرے، تو فوری اپنے قریبی کسی بھی پیر، عامل یا پھر علم والے سے رابطہ کریں۔ یعنی کہہ لیں کہ آپ کا جو اعتماد دے کوئی پیر ہے، مرشد ہے، یا کوئی بھی ایسا اللہ کا بندہ ہے جو کسی کا بھلا کرتا ہے، کامل ہے، تو اس سے رابطہ کریں، اور رابطہ کر کے ان کو بتائیں کہ میرے دماغ میں شیطانی وسوسے آ رہے ہیں اور ایسا معاملہ ہے، تاکہ بروقت اس کا علاج ہو سکے۔ اور اگر کہیں علاج کروانے جائیں یا آپ کے مائنڈ میں یہ ایسا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، شیطانی وسوسے، گندے خیال یا ایسا کچھ بھی معاملہ چلتا ہے، آپ اپنے پیر و مرشد یا کسی سے علاج کروانے جاتے ہیں، تو اپنی امی یا گھر کی کسی بزرگ کو ساتھ میں لے کے جائیں، کسی آدمی کو ساتھ میں لے کے مت جائیں، اور اکیلے تو آپ نے بالکل بھی نہیں جانا۔ جب علاج کے حساب سے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ میں کوئی لیڈیز ہونا ضروری ہے، اور آپ کسی بھی علاج کرنے والے کے پاس اکیلے نہ ہوں، آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی لیڈیز کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ وہاں پر بھی کوئی ایسا منہ سے جو ہے وہ غلط الفاظ بول سکتی ہیں، اور یہ چیزیں ہو سکتا ہے آپ کے کپڑے پھاڑوا دیں، یا ایسی کوئی نہ کوئی آپ سے شرمناک حرکت کروا دیں۔ تو ظاہری بات ہے، اس لیے یہ ساری جو ہے احتیاطی تدابیر، اور یہ ایسا مسئلہ ہو جائے تو اس کا کیا کیا حل کرنا ہے اور کون سے طریقہ کار پہ عمل کرنا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی عزت جو ہے وہ محفوظ رکھے، اور آپ کا جو مان ہے، سمان ہے، وہ برقرار رہے۔ آپ کسی کے سامنے اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھو، اور کوئی ایسی حرکت نہ کر دو کہ جس کی وجہ سے آپ کی عزت میں کمی آئے۔ اور اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہے، جب تک آپ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی،
تو چاند کی 27، 28 اور 29 جب بھی یعنی چاند کے مہینے کی 27، 28 اور 29 تاریخ نہیں یعنی کہ آپ ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک ان 3 جو روز ہیں، 3 دن ہیں اور 3 رات ہیں ہر مہینے کی، تو اس میں اپنے آپ کو سیف رکھیں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھیں۔ اگر آپ پر ایک بار ایسا کوئی اٹیک ہو گیا ہے تو نیکسٹ آنے والے جو 27 ہے، 28 ہے اور 29 تاریخ ہے، اس میں بھی اٹیک ہو سکتا ہے، کیونکہ جنات اور شیطان جس پر ایک بار اٹیک کر لیں اور اٹیک اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے، آپ کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش میں کامیاب ہو جائیں تو دوسری بار بھی اس پر اٹیک موسٹلی کرتے ہیں۔ باقی آپ کسی کے پاس ہو سکے تو اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کا جو قابل اعتماد کوئی بزرگ ہے، کوئی پیر ہے، عامل ہے یا آپ کا کوئی رشتہ دار ہے تو اس سے آپ رابطہ کریں اور اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں مکمل اچھے طریقے سے۔ اور اگر نہیں ہے تو مزید آنے والی ویڈیوز میں یہ اماوس کی رات اور اس کے خطرناک جادو کا جو علاج ہے وہ میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو علاج بھی اپلوڈ کر دوں گا۔ باقی جتنی میں نے باتیں کی ہیں، جتنی میں نے انفارمیشن دی ہے اور جو اس کا احتیاطی تدابیر ہے اس پہ عمل کریں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا۔ باقی ہو سکے تو چینل کو سپورٹ کیجئے گا، ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور یہ ویڈیوز اپنے فرینڈز، رشتہ دار، بہنوں کو یا کسی بھی لیڈیز کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ ان چیزوں سے بچ سکیں اور ان چیزوں کی معلومات حاصل کر کے ان کو پتہ ہو کہ کون سی علامات ہو تو کیا ہے اور کون کون سے دن اور کون کون سی مہینے اور اماوس کی رات کے خطرناک جادو سے وہ بھی بچ سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔